قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، سورہ نبا کی آیتوں میں آپ کے ساتھ ہماری نشست یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایمانی سفر جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت علم و عمل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے تاکہ حقائق پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل کر سکیں. گرامی قدر حاضرین، جس بات کی لوگوں نے انکار کیا تھا، ویسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں. کوئی بات نہیں، وہ جانے اور ان کے انکار جانے، مگر حقائق اللہ کے علم اور حکمت میں ہیں اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. اور یہ دن آنے والے ہیں، یہ وقت آنے والے ہیں کہ ينفخ فی الصور، وہ ایک مخصوص قسم کی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایک شاخ نما چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جب اس میں پھونک مارا جائے گا تو اس کی آواز اتنی طاقتور ہوگی اور اس کی آواز میں اتنا اثر ہوگا، اللہ رب العزت نے اس میں دوبارہ حیات اور زندگی لانے کی وہی اپنے فیصلے اور قدرت ودیعہ فرما دی ہے کہ جب سور پر پھونک کی جائے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، پورے منکرین، معترفین، عابدین، فاسقین، فاجرین، مجاہدین، ظالمین، سب کے سب آ رہے ہوں گے. فتأتون، مل کے آؤ گے، اکٹھے آؤ گے. روبی کے عالم میں کس طرح؟ افواجن، فوج در فوج. کہاں آؤ گے؟ اسی میدان میں جہاں تمہیں لایا جائے. قرآن کریم نے مختلف انداز میں ان مناظر کا تذکرہ فرمایا ہے. کہ جب قبروں سے اٹھ جائیں گے، فرمایا یتبعون الداعی، آواز کی پیروی کریں گے. تو کس طرف سے آواز آ رہی ہے؟ چلیں. چونکہ قبر سے جو نکلے تو وہاں پر بیٹھیں گے. میدان محشر میں انہیں آنا ہوگا. بذات خود آئیں گے، فرشتہ دکہ دے کے لائیں گے.
فرشتہ رہنمائی کر کے لائیں گے، پروٹوکول بھی ہوگا، عمومی منظر بھی ہوگا، اور پروٹوکول میں مجرمین جیسے لوگوں کے ساتھ وہی پروٹوکول، وہی اصول، اور وی آئی پیز کے لیے ان کے مطابق اصول۔ وہاں سب سے بڑی شخصیات جن کا اعزاز و اکرام ہوگا علی الاطلاق اور بلا شک حضرات انبیاء علیہم السلام ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے دل و جان سے ساتھ دینے والے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے جناب، اس امت ہونے کے ناطے، امت حبیب ہونے کے ناطے جو شرف اور عزت اس امت کو حاصل ہے، دیگر امتوں کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو ذمہ داری اس امت کو نبھانی ہوتی ہے بقیہ امتوں میں یہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی تھی۔ تاریخ کی جب کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں آپ کو گوہر نایاب بھی ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی شان میں بھی پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ زبور میں ایک بیان آیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب اس میں اللہ رب العزت کی طرف منسوب یہ اقوال موجود ہیں، اور یہ اس زمانے میں یہ باتیں حاصل کی گئی ہیں جب حضرات صحابہ کرام کا دور تھا، اسی زمانے کی ضرورت۔ اب پتہ نہیں اب تک کتنے تحریف در تحریف، تبدیلی در تبدیلی ہوتے رہے ہیں ان کتابوں کے۔ یہ تو صرف اللہ کے کلام قرآن کریم ہے جس کے نہ لفظ میں کوئی تبدیلی آئے گی نہ معنی۔ اس میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ اعمال ملیں گے جو نبیوں کو ملے تھے، ان کو وہی کام ملیں گے جو نبیوں نے کیے تھے، عبادت کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، اور دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت کی صورت میں۔ اس لیے ان کی شان سب سے بڑی ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی تقدس بلا شک نہ کوئی کم نہ کوئی بیشی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم انبیاء کے امام اور قائد، خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین کے تاج برسر لے کر تشریف لینے والا فرماتا ہے لا تفضلونی، مجھے کسی نبی پر فضیلت مت دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اپنی جگہ، لیکن انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت میں اللہ کے ہاں شرف کا معیار ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ کرام، پھر امت کی بقیہ احاد طبقات کے اعتبار میں۔ تو آؤ گے فتأتون افواجا، فوج فوج آؤ گے، اور تفسیر میں ہے، آیتوں کی تشریح و تعبیر میں یہ بات بھی نوٹ فرما دی گئی ہے، اور قرآن کریم میں کہیں اور یہ بات بھی ہے یوم تأتی کل اناس بامام ہے، ہر انسانوں کا ٹولہ اپنے امام کی معیت میں آئیں گے میدان محشر میں، اور میدان محشر میں مرکزیت انسانیت کو جمع کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی قدرت گرفت اور اللہ رب العزت کی تسلط ہر چیز پر، ہر جگہ، ہر حالت میں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس آ گیا اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ تو ہر جا موجود اور طاقت سے ہر کام کر سکتا ہے، مگر ایک نظام اللہ نے وہاں بنا دی ہے، وہاں جا کر اس کی تشریح و تعبیر سمجھ میں آئیں گے۔ فتأتون افواجا، یہی تو کہتے ہو آج کہ ہوگی، یعنی پتہ نہیں کیا ہوگی، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اختلافات ہیں، مذاق ہیں، جو بھی ہیں،
دل لگی کی باتیں ہیں بظاہر آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، بتاتون افواجا، لشکروں کے مانند آتے رہو گے، مسیحیوں کی، عیسائیوں، یہودیوں کی، دیگر مذاہب کی، مسلمانوں کی، ماننے والے، منکرین، سب جمع ہو جائیں گے، سب کے لیے میدان سجایا گیا۔ تو ان آیتوں کے مفاہیم و مقصد میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمیں بیدار کرنا ہے، ہمیں آگاہی دینا ہے کہ چھوڑو یہ باتیں، پتہ نہیں قیامت ہو یا نہ ہو کے چکر میں مت پڑو، اپنی زندگی کو جنت نظیر بنا دو اللہ کی فرمان بری میں، کیونکہ جن اعمال سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان میں ہماری دنیا اور آخرت کے نقائص موجود ہیں، اور جن اوامر سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے ان کی افادیت دنیا اور آخرت میں مسلم ہے۔ اس لیے اللہ کی بندگی میں آگے بڑھیے، اللہ کی فرمان بری کیجیے، اللہ کی کلام موجود ہے اس سے نور حاصل کیجیے، مشن بنا لیجیے اس کو اپنی زندگی کا۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی خیر و عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔